نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 40۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج اس کتاب کا 40واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عزیزان محترم، آپ اس بات کا ادراک کر چکے ہیں اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ مذہب آج کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ بڑی بڑی اقسام تو مذہب کی 3 ہیں، یعنی کہ الہامی مذاہب ہیں، نمبر 2 غیر الہامی مذاہب ہیں، نمبر 3 نظریاتی مذاہب ہیں۔ اب الہامی مذاہب 3 طرح کے ہیں: اسلام، یہودیت، عیسائیت۔ غیر الہامی مذاہب تو بہت سارے ہیں اور نظریاتی مذاہب بھی بہت سارے ہیں۔ ان باتوں کا ادراک آپ کر چکے ہیں کیونکہ میں پچھلے ایپیسوڈز میں آپ پر یہ باتیں واضح کر چکا ہوں۔ آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ مذاہب مادی مسائل کو حل نہیں کرتے۔ مذہب کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے لیکن سائنس تو ایک ہی ہے۔ تمام دنیا کے تمام ممالک میں سائنس ایک ہی ہے۔ سائنس کے نظریات، سائنس کے اصول و ضوابط، سائنس کے کلیے، سائنس کے قوانین پوری دنیا میں ایک سے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، کوئی ان کو مسترد نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات سائنسدان مسترد کرتے ہیں تو پوری دنیا اس کو مسترد کر دیتی ہے اور نئے نظریات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سائنس دنیا میں ایک ہی ہے لیکن مذہب وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ آج ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مذاہب مادی مسائل کو حل کرتے ہیں؟ کیا مادی مسائل کو مذاہب حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہم اس بات کا ادراک کریں، اس کو سمجھیں کہ مادی مسائل آج کے دور کے ہیں کیا، یعنی 21ویں صدی کے جو مادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کس قسم کے مادی مسائل ہیں۔ پھر ہم یہ اندازہ لگائیں گے، انطباق کریں گے، منطبق کریں گے مذہب کو ان مسائل پر کہ آیا مذہب ان مسائل کو حل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو میں آپ کے سامنے اس دور کے یعنی 21ویں صدی کے چند مادی مسائل جو اس 21ویں صدی میں ہمارے سامنے درپیش ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ کیا مذاہب ان کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے اس دور میں جو 21ویں صدی کا مادی مسئلہ ہے وہ جسمانی اعضاء کی تبدیلی ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء کیسے بدلے جائیں، پھیپھڑے کیسے بدلے جائیں، دل کیسے بدلا جائے، یہ جسمانی اعضاء کی تبدیلی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی جو ضروریات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سورج کی توانائی ہے ہمارے پاس، ہوا کی توانائی ہے، اسی طرح پانی کی توانائی ہے۔ ان توانائیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال سمجھنے کے لیے جدید طریقے کون کون سے ہوں، کن طریقوں سے ہم ہوا، پانی اور سورج کی توانائی کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ دوسرا ہمارے سامنے مسئلہ 21ویں صدی میں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ گلوبل وارمنگ ہے، یعنی کہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے کائنات کا۔ اس ٹمپریچر کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک کچھ عرصے بعد دنیا سے نابود ہو جائیں گے کیونکہ ان کا ٹمپریچر اتنا ہو جائے گا کہ وہاں پر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ ظاہر ہے پھر وہاں جو لوگ رہتے ہیں جن ممالک میں، ان ممالک کو وہ لوگ چھوڑ جائیں گے
کسی دوسرے ملک کو چلے جائیں، کچھ مر جائیں گے، جو غریب غربا بیچارے نہیں جا سکتے ادھر ادھر وہ مر جائیں گے، اور جو لوگ پیسے والے ہیں مطلب اہل ثروت ہیں وہ دوسرے مالک کو کوچ کر جائیں گے جو ٹھنڈے مالک ہیں۔ تو یہ گلوبل وارمنگ ایک تیسرا مسئلہ ہے 21ویں صدی کا۔ 21ویں صدی کا چوتھا مسئلہ معدنیات کی تلاش ہے۔ تقریباً ہر ملک میں معدنی تیل موجود ہے، گیس موجود ہے، لیکن نکال نہیں رہے بیچارے وہ، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ایسی مشینیں نہیں ہیں، ایسے سائنسدان نہیں ہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے ایسی کہ وہ ان چیزوں کو نکال سکے معدنیات۔ اب پاکستان میں کوئی تیل تھوڑا ہے، شاید دنیا ہی کسی ملک میں اتنا تیل نہ ہو جتنا معدنی تیل پاکستان میں ہے، اور پیٹرولیم اور قدرتی گیس پاکستان میں ہے، لیکن ہم نکال نہیں سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، یہ ایک پانچواں بڑا مسئلہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں، کیونکہ انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور پیداوار جو ہے وہ اس شرح سے ہو نہیں رہی۔ تو فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی تو انسانوں کی ضروریات پوری ہوں گی، گندم، چاول، مکئی، باجرہ، ہر چیز کی انسانوں کو ضرورت ہے، تو ان چیزوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ 21ویں صدی کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح خلا میں آکسیجن کی تلاش، کہ خلا میں آکسیجن کو تلاش کیا جائے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان سیاروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ کیا وہاں پر آکسیجن ہے، خلا میں کس کس جگہ پر آکسیجن موجود ہے، ان چیزوں کا ادراک کرنا ہوگا، آکسیجن کو سمجھنا ہوگا کہ خلا میں اس کے ذخائر کہاں کہاں موجود ہیں، کن کن سیاروں پر آکسیجن موجود ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کہاں پر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور میں۔ ہاں جی، اور چھٹا بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے سمندروں پر کنٹرول۔ ابھی تک سمندروں پر انسان مکمل طور پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکا، یعنی سمندر کے نیچے تو بے شمار اشیاء موجود ہیں، بے شمار مطلب ایسی لاکھوں قسم کے حیوانات موجود ہیں، اور جو ہے اپنے معدنیات بھی موجود ہیں، اسی طرح نباتات بھی موجود ہیں۔ سمندر تو 3 حصے سمندر ہے، دنیا کا 3 حصے 75% سمندر ہے، 70%، اور جو خشکی ہے وہ تو چوتھا حصہ ہے، تو زیادہ حصہ سمندر ہے۔ تو سمندر کی چیزوں کو تلاش کریں گے تو ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ 21ویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو انسان ابھی تک حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جزوی طور پر ہوا ہے لیکن مکمل طور پر ابھی تک انسان کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ اس طرح فضائی کنٹرول پر بھی ابھی تک انسان اتنا دسترس اس نے حاصل نہیں کی، سیارے بڑے پڑے ہیں ابھی تک۔ ہاں جی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا ہے بڑے جہان ہیں اوپر جن کو ابھی تک انسان نے ان پر دسترس حاصل نہیں کی، بڑے بڑے سیارے ہیں۔ ہاں جی، زہرہ، مریخ وغیرہ وغیرہ بڑے سیارے ہیں جن پر انسان ابھی تک دسترس حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو ان پر دسترس انسان حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ 21ویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 9واں مسئلہ ہے دوسرے سیاروں تک رسائی، یعنی کہ دوسرے سیارے ہیں، زمین کے علاوہ 9 سیارے اور ہیں، زہرہ ہے، مریخ ہے، نیپچون ہے، یورینس ہے، پلوٹو ہے، اس طرح کے 9 سیارے اور ہیں، تو ان پر دسترس حاصل کرنا، کنٹرول حاصل کرنا، یہ بھی 21ویں صدی کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ تو قدرتی آفات جو ہیں ان سے بچاؤ کے طور طریقے، یہ قدرتی آفات جب بھی آتی ہے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جی، سیلاب آتے ہیں، اوپر سے بجلی کڑکتی ہے اور آدمی کو مار دیتی ہے، اور بہت سارے وسائل ہیں جو قدرتی آفات ہیں، زلزلے آتے ہیں، لاکھوں انسان زمین برد ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، پھر ان کو آباد کرنا، جو بچ جاتے ہیں ان کو، ان کی آباد کاری کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 21ویں صدی کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اسی طرح 11واں مسئلہ ہمارے سامنے سیلابوں کی روک تھام، کہ سیلابوں کو کیسے روکا جائے۔ جب بھی سیلاب آتے ہیں انتظام تو کوئی ہوتا نہیں، کوئی بند وغیرہ نہیں ہوتے دریاؤں کے ارد گرد، لمبے چوڑے بند باندھنا تو بہت بڑا مشکل ہے، پھر بھی کوششیں تو کرنی چاہیے۔ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں جیسے چائنا ہے، ہزاروں وہاں پہ بند بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ دریاؤں کے ارد گرد انہوں نے بند بنائے ہوئے ہیں، اور پانی جو ہے وہ سیلابی صورت اختیار نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ صورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بارشیں تیز ہوئیں، سیلاب ہزاروں بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، انسانوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، جانور اور مطلب ان کا بیچاروں کا سب دریا برد ہو جاتا ہے، سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 11واں مسئلہ ہے۔ اسی طرح 12واں مسئلہ ہمارے پاس ہے وائرل بیماریوں کا علاج، ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ ہاں جی، ڈینگی، اور اسی طرح مطلب جو ہے بہت ساری بیماریاں ہیں وائرل کی نوعیت کی ہیں، نزلہ زکام ہے، اور بہت سارے بخار ہیں کئی اقسام کے،
اسی طرح یہ جو ہے اپنا آج کل جو مطلب ہے ہزارہ قسم کی ایسی بیماریاں ہیں وائرل قسم کی جن کا مطلب علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا. تو کرونا بھی اسی قسم کی ایک بیماری ہے، یہ بھی کہ وائرل بیماری ہے کرونا. ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا. پوری دنیا میں اس نے تباہی مچا دی ہے کرونا نے. معاشی طور پر بھی انسان بہت پیچھے چلا گیا ہے. ہر ملک جو ہے وہاں غربت چھا گئی ہے، اور معاشی طور پر لوگ کمزور ہیں. مہنگائی ہر ملک کے اندر موجود ہے اسی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے 12واں نمبر تھا وائرل بیماریوں کا. 13واں نمبر ہے ہمارے پاس سمندر کی تہوں میں موجود خزانوں کی تلاش. سمندر کی تہوں میں بڑے خزانے ہیں، پیٹرولیم ہے. معذرت خواہ ہوں. تو سمندر کی تہوں میں بڑے خزانے ہیں، پیٹرولیم ہے، قدرتی گیس ہے، تیل ہے، اور بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک انسان تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ بھی 21ویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ان کو تلاش کرے، خزانوں کو، اور ان کو حاصل کرے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ 21ویں صدی کا. اس طرح زمین کی تہوں کے اندر جو خزانے ہیں، پیٹرول ہے، تیل ہے، قدرتی گیس ہے، کوئلہ ہے، جپسم ہے، تانبا ہے، نکل ہے، اور بہت ساری مطلب خزانے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ابھی تک جو لوگ ترقی یافتہ ہیں، جو مالک، جو قومیں ترقی یافتہ ہیں وہ نکال رہے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب ہیں، کمزور مالک ہیں جیسے کہ پاکستان ہے وہ نہیں نکال سکے ابھی تک. ہمارے یہاں تو بلوچستان میں سونے کے پہاڑ ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے سونا نہیں حاصل کیا جا سکا. الٹا ان کا قرض دینا پڑ گیا دوسری کمپنیوں کو. جن کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے ان کو الٹا جرمانہ دینا پڑ گیا اربوں ڈالر. لیکن ہم سونا حاصل نہیں کر سکے ان پہاڑوں سے، جبکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ ہیں بلوچستان میں سونے کے. تو یہ مطلب بہت بڑے مسائل. اسی طرح سونامی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے طور طریقے جو ہیں، یہ 15واں بڑا مسئلہ ہے اس دور میں 21ویں صدی کا، کہ سونامی کی تباہ کاریوں سے کیسے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں بیچارے. آتے ہیں طوفان، سمندری طوفان، اور مطلب وہ تو تیز کر جاتے ہیں لوگوں کو. جاپان میں بہت بڑا سونامی آیا تھا. اسی طرح امریکہ میں آتے رہتے ہیں. جو بحیرہ مطلب کلزم ہے اس کے اطراف میں جو مالک ہیں وہاں تو آتے رہتے ہیں یہ. تو اس طرح اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے طور طریقے سوچے جائیں. یہ 21ویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس طرح بلند ترین عمارتیں تعمیر کی جائیں. یہ کہ 16واں بڑا مسئلہ ہے 21ویں صدی کا، کہ انسانوں کو رہنے کے لیے اب نیچے تو جگہ اتنی نہیں رہ گئی. اگر انسان آبادیاں بڑھاتے جائیں گے تو پھر مطلب کھانے پینے کی اشیاء کہاں پیدا ہوں گی؟ کھیتی باڑی کے لیے زمین کم پڑ جائے گی. جب چیزیں پیدا ہی نہیں ہوں گی تو انسان کھائے گا کیا؟ انسان تو مر جائے گا پھر. تو عمارتوں کے اوپر عمارتیں بنانی ضروری ہیں. اب یہ 21ویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بلند ترین عمارتیں کیسے بنائی جائیں. اور بلند ترین عمارتوں کو گرانے والا بھی بڑا مسئلہ ہے. ان کو گرایا کیسے جائے اور کیسے ان پر مطلب ہے ان کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ بلند ترین عمارتیں بنیں گی تو انسانی آبادی کو مطلب کسی حد تک کو ایڈجسٹ کیا جا سکے گا. اگر یہ بلند ترین عمارتیں نہیں بن سکتی تو ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اشیاء کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنے کے طور طریقے، یہ بھی ابھی تک انسان اس پہ کوئی دسترس حاصل نہیں کر سکا. محفوظ کر تو رہا ہے انسان، اچار، مربے وغیرہ یہ بنتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، گوشت کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں، اور سرد خانے بھی بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. لیکن ابھی تک وہ طریقے ایجاد نہیں ہو سکے کہ ہم کسی بھی چیز کو کئی سال تک محفوظ کر سکیں، کئی ماہ تک اچھی طرح اس کو بہتر طریقوں سے محفوظ کر سکیں، اور پھر آگے اس کو منتقل بھی کر سکے، دیگر ممالک کو اس کو بآسانی بھیجا بھی جا سکے. ابھی تک مطلب ہے اس کے جو مطلب ہے اعلیٰ ترین طریقے ہیں ان تک انسان ابھی تک نہیں پہنچا. تو یہ اسی طرح پیغام رسانی، دوسروں تک پیغام پہنچانا، جو اس میں بھی ابھی تک انسان وہ دسترس حاصل نہیں کر سکا جو اس کو کرنی چاہیے. پیغام رسانی ہو تو گئی، اب امریکہ تک، پاکستان سے امریکہ فون کریں تو اسی وقت بات سن لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن پر ابھی تک انسان نے دسترس حاصل نہیں کی. تو یہ 21ویں صدی کے چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. چند ایسے ہزاروں مسائل اور ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے چند رکھے ہیں، مطلب 15-20 مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کے مسائل ہیں. تو اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس سے پہلے یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ مادی مسائل جو ہے وہ غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے مادی مسائل تھے. اب یہ غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہوں گے. اور غیر جذباتی طرز فکر کیا ہے؟ ہم آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کئی ایپیسوڈز میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلکہ اکثر و بیشتر بتاتا رہتا ہوں کہ مادہ جو ہے وہ
ہاں وہ چیز مادہ ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، اور مادی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر جو ہے وہ غیر جذباتی ہے۔ انسان کو غیر جذباتی ہو کر جو ہے وہ مطلب مادی مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، یعنی مادی مسائل کو حل کرنے کا جو طرز فکر ہے وہ ہے غور و فکر اور تجرباتی تصدیق۔ یہ دو باتیں اس میں، غور و فکر اور تجرباتی تصدیق۔ جب تک ہم کسی مادی مسئلہ کے بارے میں نہیں کرتے تو اس مسئلہ کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، غور و فکر، دماغی غور و فکر اور تجرباتی تصدیق، اس سے مادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ جبکہ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ مطلب مادی مسائل حل کرنے کے لیے غیر جذباتی طرز فکر کیا ہے، یعنی اس میں پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس میں کسی غیبی طاقت کا مطلب کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی کرشماتی حل اس میں نہیں ہوتا، پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس میں خوشی غمی اس قسم کے جذبات کا اس میں اظہار نہیں ہوتا۔ انسان ان جذبات سے خالی ہو کر تجربات کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، پھر تجربات کرتا ہے، پھر ان کی بار بار تجربات کر کے ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، پھر مادی مسئلہ جا کر حل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مذہب جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مذہب کا جو انداز ہے وہ مطلب ہے اس میں جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ہر مذہب کے جذبات الگ تھلگ ہیں۔ اسلام میں سلام لینے کا طریقہ ہے کہ السلام علیکم دونوں ہاتھوں سے۔ ہندو جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاتے، وہ تو ہاتھ مطلب دو ہاتھ ایسے باندھ لیتے ہیں اپنے آپ ہی، دوسرے کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملاتے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح انگریزوں کا طریقہ وہ اس سے بھی مختلف ہے، وہ جناب تھوڑا سا جھکتے ہیں اور گڈ بائے ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہر قوم کا مطلب ہے مذہب جو ہے نا جی وہ مطلب ہے اس میں جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے، خوشی غمی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہر قوم کے رسم و رواج اور ہیں، ان کے کھانے پینے کے طور طریقے اور ہیں، ان کے شادی بیاہ کے مطلب طور طریقے اور ہیں، شادی بیاہ کے جو انداز ہیں وہ اور ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے مطلب جو انداز ہے، طور طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، ہر قوم کے الگ الگ ہے۔ تو یہ مطلب ہے جذبات ہیں انسان کے، مذہب میں انسانی جذبات کو عمل دخل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں غیبی طاقت کا وجود نہ ہو۔ شاذ و نادر نظریاتی مذاہب ہیں ایسے، جیسا کہ جمہوریت ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، فاشزم ہے، مادیت ہے، کیپٹلزم ہے، یہ نظریاتی مذاہب ہیں۔ ان کے اندر تو غیبی طاقت کا تصور نہیں ہے، لیکن باقی جتنے الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں ان کے اندر تو غیبی طاقت کا تصور موجود ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور موجود ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا سب سے بڑا جو ہے مطلب رہنما سمجھتے ہیں اور دنیا کا خالق اور کریٹر سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہاں جی، ہندو مت میں ایشور کو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت ایشور ہے۔ اسی طرح بدھ مت میں بھگوان کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت بھگوان ہے۔ اسی طرح مطلب ہے جو ہے عیسائیت میں، یہودیت میں، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جاتا ہے۔ سکھ مت میں رب کو سب سے بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاہب ہیں وہ مادی مسائل کو حل نہیں کرتے۔ ہاں جی، مذاہب جو ہیں وہ ان کا انداز ہے جذباتی طرز فکر، اور جو مادی مسائل ہیں ان کا انداز فکر ہے غیر جذباتی۔ جی ہاں، تو سائنس جو ہے 100% انسان کے دماغی غور و فکر اور تجرباتی تصدیق کا نام ہے، جبکہ مذہب جو ہے وہ غیبی طاقت کی طرف اس کا تعلق ہوتا ہے، یا انسانوں کے بنائے ہوئے جو مطلب ہے حل ہوتے ہیں مسائل کے۔ انسانوں نے بھی کئی مسائل جو ہے سماجی مسائل کے حل پیش کیے ہیں، تو ان کے بنائے جو حل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان اپنا سائنس اور مذہب ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا، ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ہاں جی، میری سمجھ بوجھ کے مطابق، بلکہ حقیقت ہے کہ سائنس بالکل مذہب سے ایک الگ تھلگ چیز کا نام ہے۔ سائنس صرف مادہ پر بحث کرتی ہے کہ مادہ کی حیت کیا ہے، ترکیب کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، ہاں جی، مادی چیزیں کیسے بنی ہیں، ان کے درمیان مطلب ہے ان کے اندر ایٹم جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ایٹم مل کر مالیکول بناتے ہیں، مالیکول مل کر کسی چیز کا مطلب عنصر بناتے ہیں، عناصر مل کر مرکبات بناتے ہیں، مرکبات باہم مل کر کوئی چیز بنا دیتے ہیں۔ یہ مادہ کی حقیقت ہے، جبکہ مذہب اس سے ایک الگ تھلگ چیز کا نام ہے، وہ تو جذباتی فکر کا نام ہے۔ اور سائنس جو ہے یہ بالکل ایک غیر مادی اپنا مادی مطلب حقائق کا نام ہے، اور مذہب جو ہے یہ سماجی حقائق کا نام ہے۔ تو مذہب اور سائنس دونوں الگ تھلگ چیزیں ہیں، مذہب کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی جناب، وہ سائنس اور مذہب کو ایک ہی چیز بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مذہب کے اندر سائنس بھی موجود ہے،
اب میری سمجھ بوجھ کے مطابق تو اس قسم کے لوگ غلو کرتے ہیں، مطلب وہ درست بات نہیں کہتے، مطلب یہ کہنا کہ مطلب مذاہب جو ہے وہ سائنسی مسائل کو حل نہیں کرتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کے اندر موجود ہے، سائنس اور مذہب ایک ہی چیز ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلو ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ انسان جو شخص یہ بات کہتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ سائنس بلا شبہ ایک مادی حقیقت کا نام ہے، جو مادی حقائق ہیں اور وہ غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہوتے ہیں، اور مذہب جذباتی طرز فکر کا نام ہے، جذباتی طرز فکر سے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کا نام مذہب ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک سمجھنا کہ مذہب کسی چیز کو کسی مطلب چیز کی مادی حقیقت کو بیان نہیں کرتا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ مادی چیزوں کو بیان بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، کسی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کسی مادی چیز کو بیان نہیں کرتا، مذہب مادی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن پاک نے مطلب ہے اس بارے میں ہمیں واضح اشارے دیے ہیں۔ اس حقیقت کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو کہ مذاہب مادی مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں اور کس طرح حل کرتے ہیں مذاہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک درخت سے گرنے والے ایک ایک پتے کو جانتا ہے، ہاں جی، اور کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واقف ہے۔ تو یہ کہنا کہ مذہب جو ہے وہ مادی مسائل کو حل نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بلا شبہ سائنس اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کو ملانا ایک غلو کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ہٹ کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مذہب مادی مسائل کو بھی حل کرتے ہیں۔ کس طرح حل کرتے ہیں، کیسے حل کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ یعنی کہ 41 ایپیسوڈ نمبر 41 میں بتاؤں گا کہ مذہب مادی مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں، کس طرح حل کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دینا یہ غلو کرنا ہے اور اپنی ذات کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ مذہب سماجی مسائل کو حل کرنے کا نام ہے اور سائنس مادی مسائل کو حل کرنے کا نام ہے، لیکن مذہب مادی مسائل کو کیسے حل کرتا ہے یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب میں نے تلاش کیا ہے اپنی ریسرچ کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی ایپیسوڈ نمبر 41 وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔